الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ایک اشکال یہ ہے کہ کفار یعنی ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ کا عدم ایمان تو قرآن کے خبر کی وجہ سے ہے، یعنی جب پہلے ہی قرآن نے خبر دے دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور یہ خبر سچی ہے تو پھر ان کی تو اپنی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو ایمان نہ لانے پر گویا کہ مجبور ہے، تو ان کو جنت میں بھیجنا چاہیے نہ کہ دوزخ میں۔ جواب اس کا برعکس ہے، جواب اس کا الٹا ہے۔ کفار کا عدم ایمان اخبار کی وجہ سے نہیں ہے، ان کا ایمان نہ لانا یہ پہلے خبر دے دینے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اخبار ہی عدم ایمان کی وجہ سے، خبر دینا ہی ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اس کو ایک مثال سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، ایک طالب علم کو محنت نہ کرتے ہوئے دیکھ کر استاذ نے پہلے ہی کہہ دیا تو امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ اتفاقاً طالب علم امتحان میں فیل بھی ہو گیا تو اپنی عدم محنت کی وجہ سے فیل ہوا ہے، استاذ کے کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا۔ استاذ نے تو صرف عدم محنت کی وجہ سے فیل ہونے کی خبر دی تھی کہ محنت تو کرتا نہیں ہے، محنت تیری عادت نہیں ہے، لہذا تو فیل ہی ہو جائے گا۔ دوسرا اشکال ایک یہ بھی ہے، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے سے رک جانا چاہیے تھا، پھر بھی آپ تبلیغ کرتے رہے ایمان کی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغ کرنا یہ اتمام حجت کے لیے تھا، یعنی ان کا منہ بند ہو جائے کل قیامت کے دن، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا تھا، ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا، ایمان کی دعوت دینے والا نہیں آیا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فائدہ ہونا یا نہ ہونا اور ایک ذمہ داری کا پورا کر دینا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو آپ تو یہ ذمہ داری پوری کر رہے تھے، اور ان کو فائدہ ہونا یا نہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ اس کو ایک مثال سے یہ سمجھ لیجیے آسان، مؤذن کی ذمہ داری وقت پر اذان دینا ہے، مسجد میں اس کی ذمہ داری ہے کہ وقت پر اذان دے، مقتدیوں کا فائدہ اس سے وقت کا معلوم ہو جانا اور نماز کے لیے آ جانا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کسی محلے کے آدمی مسجد میں آنا چھوڑ دے تو مؤذن اذان دینا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کسی مقتدی کو فائدہ ہو، کسی مقتدی کو فائدہ ہو یا نہ ہو یہ تو الگ بات ہے، لیکن جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے، ایک مبلغ ہوتا ہے اور ایک مبلغ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگرچہ کفار کا فائدہ نہیں ہے، مبلغ جن کو پہنچائی جا رہی ہے بات، لیکن مبلغ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فائدہ ہے۔ اس کی خارجی مثال ایک یہ سمجھ سکتے ہیں، مثلا دعوت و تبلیغ کا گشت کرنے والے یہ لوگ کسی کے پاس گئے، اگر بے نمازی آ گیا تو دونوں کا فائدہ ہے، اور اگر بے نمازی مسجد میں نہیں آیا تو کم از کم دعوت دینے والے کا تو فائدہ ہوا۔ ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ قرآن نے کہا آپ کے انذار سے کوئی فائدہ نہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے محمد آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیا تبشیر سے فائدہ ہوگا؟ حالانکہ کفار کو تو دونوں سے ہی فائدہ نہیں ہے، نہ ان کو بشارت کی بات بتانے سے فائدہ ہے، نہ ان کو جہنم سے ڈرانے سے کوئی فائدہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ تبشیر کے مقابلے میں انذار اوقع فی النفس ہوتا ہے، کسی چیز کی بشارت بیان کرنے کے مقابلے میں
کسی چیز سے ڈرانا یہ نفس میں جلدی بیٹھ جایا کرتا ہے، جہاں حوصلہ افزائی کام نہ دیتی ہو وہاں ڈر کام دے دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا جب ان کو انذار ہی فائدہ نہیں دے رہا ہے تو تبشیر کیا فائدہ دے گا، بشارت دینا کیا فائدہ دے گا۔ اب یہاں جو آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو مہر لگانے سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1 حسن بصری فرماتے ہیں مہر سے حقیقی معنی ہی مراد ہے، ان کے قول کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمان سے بھی ہوتی ہے، مہر عرش پر لٹکی ہوئی ہے، فرشتوں کو حکم ملتا ہے وہ بندوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ دوسرا قول معتزلہ کا ہے کہ صلاحیت کا ختم کر دینا مراد ہے، اللہ نے ہر قلب میں قبول ایمان کی صلاحیت رکھی ہے ہر دل میں، اور اللہ نے اس صلاحیت کو ان کے دلوں سے ختم کر دیا تھا، اس کو مہر لگانے سے تعبیر کی ہے۔ تیسرا قول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اللہ نے ان کفار کی توفیق ایمان ہی چھین لی تھی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ عدم دخول سے کنایا ہے، مہر لگانا ملزوم ہے اور پھر اس میں کسی چیز کا داخل نہ ہونا یہ لازم ہے، ایمان چونکہ ان کے دل سے باہر ہے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اور جو ان کے دل میں ہے وہ کفر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا۔